حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات پڑھیں پر محمد خداوند عالم آپ تمام حضرات کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو جہاں جس مشکل میں ہو پروردگار ان سب کی مشکل کشا کے صدقے میں مشکل حل فرمائے بہت سے حضرات مومنین نے دعا کے لیے گزارش کی ہے ان میں سے ایک حضرات ہیں ظفر اقبال صاحب یہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا اور تجھے واسطہ ہے قاسم بن حسن کا اس شب کی برکت و عظمت سے ان سب کو شفاء عاجلہ عطا فرما مل جل کر درود پڑھنے پر محمد و آل محمد کائنات کا رب کائنات کا مالک کائنات کا خالق وحدہ لا شریک کہ جس نے انسانیت کو کبھی کسی دور میں بے رہنما نہیں چھوڑا انسان کے اصولی ضوابط کے لیے راہ حق پر چلنے کے لیے اس نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اس دنیا میں قلب رسول پر نازل فرمایا تاکہ انسان اس کتاب سے راہ ہدایت حاصل کریں اور دو راستے سامنے بتا دیے کہ ایک حق کا راستہ ہے اور ایک باطل کا راستہ ہے حق کا راستہ جو امام برحق ہے اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوگا باطل کا نمائندہ ابلیس اور ابلیس کے پیروکار ہیں جب یہ قرآن اللہ کے رسول نے پڑھ کر سنایا تو عرب کے وہ جاہل لوگ
جنہیں اپنی فصاحت پر بڑا ناز تھا، بلاغت پر بڑا ناز تھا، اپنی خطابت پر بہت فخر تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بندوں کا کلام ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ توجہ کیجیے گا، تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب سے چھوٹا سورہ، انہیں اپنی بلاغت پر بہت گھمنڈ ہے، بہت ناز ہے، بہت فخر ہے، بڑے انہیں غرور ہے کہ بہت بڑے یہ فصیح ہیں، بلیغ ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت ادب نواز ہیں، قوانین سے واقف ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر یہ 3 مصروں کا سورہ ہے۔ کیا انا اعطینا کل کوثر، رے آ گئی آخر میں، فصل لربک وانحر انا شانئک هو رے آ گئی پھر آخر میں۔ انہیں 3 مصروں کا سورہ اس لیے کہ قدرت نے انتخاب کیا کہ انہیں فصاحت پر، بلاغت پر، اپنی شاعری پر بڑا ناز ہے، گھمنڈ ہے، انہیں سے کہو کہ یہ اس 3 مصروں کے سورے کا جواب لے آئے۔ توجہ رکھیے گا، تقریر کا آغاز کر رہا ہوں بھائی، بلند ہو جائیے جہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ 3 مصروں کا یہ سورہ ہے، اس کا یہ جواب لے آئے اور خانہ کعبہ پر، کعبے کی چھت پر اسے آویزہ کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان تینوں مصروں کے سورے کا تم جواب لے آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بندے کا کلام ہوتا تو جواب آ جاتا۔ اللہ نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ 3 مصروں کا جواب نہیں لا سکتے، اچھا ایسا کرو 4تھا مصرع ہی لگا دو اسی بحر میں۔ توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے، اسی بحر میں 4تھا مصرع لگا دو۔ بڑی کوشش کی جو بلاغت کے تھے، فصاحت کے لوگ تھے، مگر 4تھا مصرع نہ لگا سکے۔ اب حکمت خدا سمجھے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کو معلوم تھا یہ 3 اپنے دماغ سے بنا سکتے ہیں، 4تھا نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا، واضح کر دیا کہ دیکھو سب سے پہلے حضرت آدم کو خلق کر کے میں ان آدم کو بنا رہا ہوں، اور جب اللہ نے آدم کو بنایا تو ارشاد ہوا کہ تم سب سجدہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے میں اسے مسلسل ہو رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، بغیر تمہید کے آپ سے براہ راست ہو گیا کہ سجدہ نہیں کروں گا، ابلیس نے کہا۔ اچھا کیوں؟ کہا یہ مٹی سے بنا ہے۔ آدم خالی مٹی سے نہیں بنے تھے، آدم بنے تھے 4 چیزوں سے، پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اس نے مخالفت خالی مٹی کی۔ گھبرا جاتے ہیں یار۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے 6 لاکھ سال کی عبادت غارت کر کے قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر ہر بغض علی رکھنے والے کے منہ پر تماشا مارا کہ جب میں صفی اللہ کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر کی عبادت۔ یک زبان مل کے نعرہ
توجہ کیجیے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بھئی پہچان کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، پہچان کس طرح سے پہچانا جاتا ہے؟ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کیا سن رہے ہیں؟ اگر ہم محترم مجاہد صاحب اعلان کرتے رہتے اور میں حاضر نہ ہوتا مثلاً، جو لوگ مجھے نہیں جانتے مجھے کیسے پہچانتے؟ لیکن جب میں آ گیا تو آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ میرے چہرے سے۔ میں نے آپ کو کیسے پہچانا؟ میں نے آپ کو کیسے پہچانا؟ آپ کے چہرے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہچان کا پہلا ذریعہ چہرہ ہوتا ہے۔ کہاں بات کر رہا ہوں؟ پہچان کا پہلا ذریعہ چہرہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور پہچان کا پہلا ذریعہ ہے چہرہ۔ اب اللہ کچھ بنائے یا نہ بنائے، اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنا چہرہ بنائے۔ اگر میں کہوں تو مجھے پکڑ لیجئے گا، قرآن کہے تو مانیے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ میں چہرہ اگر میں کہوں تو مت مانیے، قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تو نے چہرہ بنایا ہے، تو آواز قرآن آئی کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ بھئی ساری چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ قرآن نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس اللہ کا چہرہ۔ یا اللہ، اب قرآن سے اتنا معلوم ہو گیا کہ تو نے اپنا چہرہ بنایا، تو نے چاند بنایا دکھایا، سورج بنایا دکھایا، ستارے بنائے دکھائے، چہرہ بنایا ہے وہ بھی تو دکھا۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی آسمان میں چاند نظر آ رہا ہے، آسمان میں سورج نظر آ رہا ہے، آسمان میں ستارے نظر آ رہے، تیرا چہرہ بھی تو نظر آئے۔ آواز قدرت آئی، میرا چہرہ آسمان میں نہیں، تیرا رجب کو میرے مکان میں۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، اور جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے۔ اور دیوار در دراڑ حقائق میں غور کر، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو ایک چہرہ تو بنایا اللہ نے، اسی لیے رسول نے بات یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق۔ عجیب و غریب حدیث آ گئی، رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ سب نے اس حدیث کو لکھا رسول کی کہ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والا متقی بھی ہے، مومن بھی ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یا علی سے محبت کرنے والا مومن بھی، متقی بھی، علی سے محبت کرنے والا مومن بھی، متقی بھی۔ مجھے اتنا بتا دو کہ ابو طالب علی سے محبت کرتے تھے یا نہیں؟ یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر والنفاق۔ رسول نے حدیث یہیں پر اسٹاپ نہیں کی، یہیں پر ختم نہیں کی، حدیث کا دوسرا فقہ ارشاد فرمایا یا علی بغض کا کفر و نفاق۔ یا علی تیرا بغض رکھنے والا کافر بھی ہے، منافق بھی ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ بغض کا کفر و نفاق۔ علی سے بغض رکھنے
کیجیے. بات کروں گا حدود کے اندر, بات کروں گا حدود کے اندر. دین بند ہے جیسے درود کے اندر. مولا علی علیہ السلام کے نعرے وہی لگاتا ہے, مولا علی علیہ السلام کے نعرے وہی لگاتا ہے. حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر. یا علی بغض کا کفر و نفاق, علی کا انکار کرنے والا کافر بھی. میں پوچھوں اب آپ سے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بدحق, اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا, کیا کہیں گے آپ؟ بس اللہ کا انکار کرنے والا کافر اور علی کا انکار. میری بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی اللہ کا انکار کرنے والا, اچھا کوئی کہے خدا نہ خواستہ میں آدم کو نہیں مانتا, نوح کو نہیں مانتا, جنت کو نہیں مانتا, کوثر کو نہیں مانتا, سب کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا؟ بس سب کا انکار کرنے والا صرف کافر, علی کا انکار کرنے والا کافر بھی. سرکار میں سمجھا نہیں کہ یہ علی کے منکر کو دو سزائیں کیوں ہیں. بھئی سب کے انکار پر ایک سزا کافر, علی کے انکار پر دو سزا کافر بھی, منافق بھی. رسول نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اللہ بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. جنت کو بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. آدم کو بتایا ہے, دکھایا نہیں ہے. جہاں بتایا تھا اس کے انکار پر ایک سزا, جہاں بتایا بھی غدیر میں دکھایا. صحیح بخاری نے بھی لکھا, تقریر میری دوسری مراحل میں جا رہی ہے. صحیح بخاری نے لکھا کہ رسول اسلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. جیسے رسول قبر کے قریب پہنچے, سرکار نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی گزر چلو. لوگ وہاں سے جلدی گزر گئے. پھر کچھ دیر کے بعد جب اسی راستے سے واپس ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا سرکار یہ وہی قبر ہے, جلدی یہاں سے گزر چلیے. رسول نے فرمایا رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. توجہ رکھیے گا, میں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. کہا سرکار جب گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا جلدی گزر جاؤ, جب واپس آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا رک جاؤ, وجہ کیا ہے؟ جب ہم جا رہے تھے تو اس صاحب قبر پر عذاب خدا نازل ہو رہا تھا, جب واپس آ رہے ہیں تو اس صاحب قبر پر رحمت پروردگار نازل ہو رہی ہے. کہا سرکار اتنی جلدی؟ جب گئے تھے تو عذاب, واپس آئے تو رحمت. کہاں سن, یہ شخص تو ایسا نہ تھا, گنہگار تھا, مگر اس نے دنیا میں اپنا ایک بیٹا چھوڑا تھا. جب وہ کسی استاد کے سامنے گیا اور استاد نے کہا کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسے ہی استاد نے اس کی زبان سے یہ کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قدرت کو ناز آ گیا, پیار آ گیا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے. میری منزل فکر کہاں جا رہی ہے, میری منزل فکر کہاں
इमाम। मुसलमानों ने लिखा कि अली की जाती फजीलत नहीं थी, कुल्ले ईमान होना, शोहर बतूल होना, वसी रसूल होना, साक़ी कौसर होना, फातह खैबर और खंदक होना, ये तो नबी की गोद का असर था। क्या हाय 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 हाय, ये भाई नबी की गोद का असर था कि नबी ने अली को पाला तो सब कुछ बना दिया। अरे नबी ने अली को पाला, ये बता नबी को किसने पाक से लेकर जनाब महदी तक, रसूल पाक से लेकर जनाब महदी तक, ये वो हैं जिनका नबी एहतराम करते हैं। और बड़े जमाने में बस एक है अबू तालिब जिसे अदब से ये 14 सलाम करते हैं। आज आ गई बात, यहां लाना चाहता था आपको इस मंजिल पर। कुल्ले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि रसूल इस्लाम के जिस्म का साया नहीं था। अब वो लिखते हैं कि क्यों साया नहीं था? इसलिए साया नहीं था कि अल्लाह को ये गवारा न था कि जब रसूल मक्के में चलते तो मुमकिन था किसी काफिर का पैर पड़ जाए। अल्लाह रे अज़मत रसूल के समझने वाले शाफ़ है जो खुदा ये गवारा नहीं कर सकता कि रसूल के साए के ऊपर किसी काफिर का पैर पड़ जाए। मुजस्सम रसूल को काफिर की गोद में दे रहा। अच्छा ये बताइए, सबसे पहली दावत कहाँ हुई इस्लाम की? हाय हाय भाई, सबसे पहली दावत इंतजाम किसने किया? घर किसका? एहतमाम किसका? भाई दावत इस्लाम की इंतजाम अबू तालिब का, दावत इस्लाम की एहतमाम अबू तालिब का, दावत इस्लाम की दस्तरखान अबू तालिब का, दावत इस्लाम की खाना अबू तालिब का। मारे मेरे अल्लाह, अरे नमक काफिर का खिलवाया, कलमा इस्लाम का बनवाया। अब एक लफ्ज कहूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। आप तारीख उठाकर देखें कि अबू तालिब ही के घर में दावत क्यों हुई? भाई इस्लाम की दावत थी तो काबे में होनी चाहिए थी। हाय हाय हाय, अरे भाई इस्लाम की दावत है तो काबे में हो, ये अबू तालिब के घर में क्यों? तो मुअर्रिखीन ने लिखा है काबे में बुत थे। परवरदिगार में गुजर गई। जब उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आए तो उसने अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, आवाज दी, परवरदिगार मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मैं तेरे सबसे महबूब तरीन इंसान से मुलाकात करना चाहता हूं। जब सर को उठाया, पूछा कौन? आने वाले ने कहा कि मुझे अबू तालिब कहते हैं। वसी नबी की भी परवरिश करोगे। अगर दोनों के नाम की तासीर को देखना है तो मेरे साथ चलो। अनार का सूखा हुआ दरख्त था, राहिब आया और कहा कि दोनों के नाम की तासीर दिखाओ कि दोनों के नाम की तासीर क्या है। अनार का सूखा हुआ दरख्त है। जैसे ही राहिब ने अनार के जड़ को पकड़ा,
نبی اور علی کا نام لیا، انار کا سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو گیا، پھل آنا شروع ہوئے۔ ایک انار راہب کی گود میں آیا، پوچھا ابو طالب یہ تو انار کی فصل ہی نہیں ہے، بغیر فصل کیسے؟ مسکرا کر آواز دی، جو خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ بلا فصل ہوا کرتے ہیں۔ جس نے مسلمانوں کے رسول کا نکاح پڑھا اسی کو کافر۔ آج کا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مسلمان دیکھتا ہے کہ اچھا قاری ہو جو نکاح پڑھے۔ تاریخ کا ایک عجیب رخ دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کتنی ستم ظریفی ہے تاریخ کی۔ 25 برس کا سن ہے پیغمبر اسلام کا، کتنا؟ 25 برس کا، جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ کا عقد ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، جب حضور 50 برس کے ہوئے، توجہ رکھیے گا، جب حضور 50 برس کے ہوئے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ رسول کی زندگی کتنی بچی؟ 63 سال تھی نا، 50 سال ختم ہو گئے، 13 سال۔ بیویاں کتنی آئیں؟ توجہ کیجیے گا یار، میں تاریخ کا آپ کو عجیب رخ دکھا رہا ہوں۔ بھائی زندگی 13، بیویاں 12۔ 12 کو 13 پر تقسیم کیجئے، ایک ایک کے حصے میں کتنے کتنے مہینے؟ 13 مہینے۔ جو نبی کی کل 13 مہینے کی مالک ہو اس کی حدیثیں 50 ہزار۔ اور جو نبی کی بلا شرکت غیر 25 برس کی مالک ہو اس کی خلال کی بھی کوئی حدیث نہ ملے۔ اللہ رے غربت خدیجہ، معلوم ہے آپ کو تاریخ میں کیا قصور ہے جناب خدیجہ کا؟ آپ نسل حکومت کی رشتہ دار نہ بنی، نسل امامت کی رشتہ دار بن گئی۔ دنیا کو فخر اس بات پر ہے کہ ہم نبی کی بیوی ہے، نبی کو ناز اس بات پر ہے خدیجہ میری بیوی۔ 25 برس کا سن ہے، ٹاپک دوسرا ہے، پھر انشاءاللہ کے دن نام کروں گا۔ اب 25 برس کا سن جناب سرکار دو عالم کا، دولہا بھی کیا عمدہ سجایا تھا جناب ابو طالب نے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں، جناب ابراہیم کی قمیص کتنے سال پرانی ہوگی، جناب اسماعیل کا امامہ، جناب ادریس کی نالین، جناب عبد المطلب کا عصا۔ ایک بات پوچھوں ابو طالب، آپ کے پاس یہ تبرکات انبیاء آئے کہاں؟ ابو طالب کے پاس تبرکات انبیاء کا آنا اس بات کی دلیل ہے ابو طالب وارث میراث انبیاء ہے۔ لے کر چلے نوجوانان بنی ہاشم تلواریں علم کیے ہوئے، جب خانہ خدیجۃ الکبریٰ پر بارات پہنچی ہے صدقے صدقے تو کیا منظر رہا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کرسیوں پر انتظام کیا تھا بارات کا، اس لیے کہ عرب کی سب سے زیادہ مالدار ترین عورت کا نام خدیجہ ہے۔ اگر ابو طالب کا احسان نہ ہوتا، خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا۔ جس کی دولت لے کر لوگ غنی بن گئے ہیں۔ اب ایک جملے کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، جیسے ہی پہنچے بارات لے کر تو انتظام کرسیوں پر، بیچ میں سینٹر درمیان میں ایک بلندی پر کرسی تھی۔
दूल्हा का बाप भी नहीं बैठ सकता, दूल्हा ही बैठेगा, है या नहीं है? हाँ तो आए बजट सेंटर कमबख्त को तो आप पहचानते हैं, तब्बत यदा अबी लहब, ये भी साथ में था। इसने देखा कि बुलंदी पर कुर्सी है, बस जैसे ही ये चला कुर्सी की तरफ और जमीन से उठा ताकि कुर्सी पर बैठे, पीछे से हमजा ने पकड़ा। अब मैं जुमला कहूंगा, वजाहत नहीं करूंगा। हमजा ने पकड़ा, कहाँ जाता है? ये नबी की जगह है, ना अहल नहीं बैठ सकता। इब्तिदाए कलमात हज समात करता हूं। जनाब अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन सुन्नते इब्राहीम। 25 बरस का सीन है पैगंबर इस्लाम का, कुरान नाजिल होना शुरू नहीं हुआ, अभी 15 बरस बाकी है। 15 बरस बाकी है कुरान के नाजिल होने में। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हने अबू तालिब का निकला हुआ जुमला खुदा को इतना पसंद आया कि कुरान का जुज़ बना दिया। और जब साहिब कुरान ने उस कुरान की इतनी अहमियत को समझा तो नमाज की इब्तिदाई 2 रकअतों में इस सूरे का पढ़ना वाजिब करार दे दिया। कभी आपने सोचा है कि नमाज की इब्तिदाई 2 रकअतों में सूरे अल-हम्द का पढ़ना वाजिब क्यों है? इसलिए कि जब एक मुसलमान नमाजी नमाज के लिए खड़ा होगा, अबू तालिब की रूह सामने आएगी, बताओ क्या पढ़ोगे? तो वो यही तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अबू तालिब आवाज देंगे, आज 1500 बरस का जमाना गुजरने के बाद तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो मुसलमान हो गए? मैंने कुरान नाजिल होने से 15 बरस पहले कहा। अबू तालिब आवाज देंगे, अगर मैं मोहम्मद के आराम के लम्हात में साथ रहता और सख्ती के मौके पर दूर चला जाता तो लोग मुझे पक्का मुसलमान लिख देते। अगर मैं मोहम्मद को दुश्मनों के हवाले कर देता तो लोग मुझे साहिबे ईमान लिख देते। मेरा तो बस एक ही कसूर है, अबू लहब को जीने नहीं दिया, मोहम्मद को मरने नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन सुन्नति, बस जुमला ज़हन में रखिएगा। अब आयत बनने जा रही है, मेरा समाज यहां से बुलंद हो गया, मक्के में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती, लोग घबराए हुए आए। कहा अबू तालिब अपने खुदा से कौन आया? मुशरिकीन मक्का। किसके पास? अबू तालिब के पास। अपने खुदा से बारिश के बरसने की दुआ मांग दो। कहा जाओ कल मैं अपने खुदा से बारिश के बरसने की दुआ मांगूंगा। मालूम ये हुआ कि मुशरिकीन मक्का का खुदा कोई और है, अबू तालिब का खुदा कोई दीवाने अबू तालिब में ये आपको मिल जाएगा कलाम। कहा जाओ कल मैं अपने खुदा से। अब अबू तालिब घर से निकले, निकलने का अंदाज क्या है? आगे आगे सरकारे दो आलम है, रसूल के दोष पर अबू तालिब का हाथ है। सहरा में आए, मजमा लगा हुआ है, फिल बदी 42 अशआर का कसीदा पैगंबर की शान में पढ़ दिया। और मैं 3 शेर आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं। वहां से पहला
سے آیت متصل ہو جائے گی. آواز وہ ابیضو یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى عصمت للارامل. سنو عربو، یہ محمد ایسے خوبصورت چہرے کا مالک ہے، اگر تم اس کے چہرے کا واسطہ دے کر خدا سے بارش کے برسنے کی دعا مانگتے تو بارش ہو جاتی. قیامت تک کے لیے ابو طالب نے ایک میسج دے دیا کہ تم بغیر وسیلے کے دعا مانگ رہے تھے. بہت جلدی، بہت تیزی سے، وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيرُ شَجْرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلٍ. دیکھو یہ محمد جو ہے سچائی کی ترازو ہے، اور اگر یہ عدل کو وزن کر دے تو قیامت تک اس کے وزن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. رک جاؤں. میزان و صدق لا یخیل و شجرتن و وزان و عدل. یہ محمد صدق بھی ہے، عدل بھی ہے. علمی جملہ آ رہا ہے. یہ محمد صدق بھی ہے، عدل بھی ہے. دو لفظ دیے ابو طالب نے. محمد کون؟ صدق اور عدل. مولا کائنات کوفے کے منبر پر ہے. آواز دی یا علی کیف خلق اللہ محمد. اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ آواز دی ان اللہ تکلم بکلمت فصار محمد. اللہ نے ایک کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا. ایک لفظ ملا مولا علی سے، دو لفظ ملے ابو طالب سے. محمد کون؟ صدق اور عدل. محمد کون؟ کلمہ. خدا نے باپ اور بیٹے کے جملے لے کر قرآن کی آیت بنا دیا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیسرا شعر اب آ رہا ہے جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. ابو طالب کا ہاتھ پیغمبر کے کندھے پر ہے. آواز دی وَأَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ دَائِرٍ عَلَيْنَا بِسُوءٍ وَمُولِهٍ بِبَاطِلٍ. سنو عربو سنو، میں اللہ کے پاس ہر باطل سے بچ کر جا رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ کیجئے. کیا کہا؟ اعوذ برب الناس. یار کیا سن رہے ہیں بھائی؟ کیا کہا ابو طالب نے؟ اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس. خطبہ نکاح ابو طالب کیا ہے؟ زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں. بغیر حب علی دے گزرے تے زندگانی دا فائدہ کوئی نہیں. تو 24 گھنٹے کرے عبادت تے ایک دوانی دا فائدہ کوئی نہیں. نہ حق باطل دی تینوں سمجھ آوے، نہ حق باطل دی تینوں سمجھ آوے تے قرآن ہانی دا فائدہ کوئی نہیں. علی دا بابے تے لامے فتبے تے مسلمانی دا فائدہ کوئی نہیں. علی حق کنارہ. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کا مولا جس جنگ میں گیا بے اختیار آواز دی انا علی ابن ابو طالب. انا نہج البلاغہ میں 3-4 دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا انا علی ابن ابو طالب. جس جنگ میں گئے آواز دی انا علی ابن ابو طالب. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میں ابو طالب کا لخت جگر علی ہوں. مولا خدا نہ خواستہ خاندان میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا جملہ آ رہا ہے؟ آپ علل اعلان میدان میں دشمن کے سامنے اپنے باپ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ آواز دی. اب جو بھی جب بھی جہاں بھی میرے مقابل پر آئے وہ بھی تو بتائے کہ اس کا باپ ہے.
شان میں میزان جیسا چاہیے، لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے۔ ارے ہم سری حسنین کے بابا سے کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا ہمارے نوجوان پریشان ہونے لگتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب کب ایمان لائے، کب مسلمان ہوئے، کب اسلام لائے، کب کلمہ پڑھا۔ لوگ آج تحقیق کر رہے ہیں، مسلمان ریسرچ کر رہا ہے کہ ابو طالب کب مسلمان ہوئے، کب کلمہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پر تحقیق ہو سکتی ہے نہیں ہے، کہیں نہیں کہا، بس ایک جنگ میں کہا ہے، ایک جنگ میں کہا ہے۔ آپ بھی وجد میں ہیں، ایک جنگ میں کہا ہے صاحب، ایک جنگ میں میری ماں نے پہنچانا چاہتا ہوں، تاریخ کا فیصلہ کن جملہ۔ جب مرحب آیا ہے مقابل پر تو مولا نے رجز پڑھا کہ میری ماں نے میرا نام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی اس نام سے لوگوں کے کلیجے کانپنے لگتے ہیں۔ بس مرحب ڈرا، اس کی ماں بتا چکی تھی، کتابوں میں پڑھ چکا تھا، دایا بتا چکی تھی کہ حیدر نامی پہلوان سے نہ لڑنا۔ بس میدان چھوڑ کر واپس ہوا، جیسے ہی میدان چھوڑ کر واپس ہوا درمیان میں آ گئے بزرگ شیطان، کہا بھائی کہاں واپس؟ کہا میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں، میری ماں کہہ چکی ہے، بتا چکی ہے کہ حیدر نامی پہلوان سے نہ لڑنا۔ اس نے کہا کیا ضروری ہے یہی وہ حیدر ہوں جو کیسے میٹھے ڈوز دیتا ہے شیطان؟ آپ خالی ایک منظر دیکھیں، کہا ہو سکتا ہے دنیا میں کتنے نامعلوم حیدر نام کے پہلوان ہو، ضروری تھوڑی ہے کہ یہی وہ حیدر ہو، واپس ہو جا۔ اس نے کہا بات تیری بھی صحیح ہے بھائی۔ میں کہتا ہوں کہ شیطان نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، علی کے جاتے ہوئے شکار کو واپس۔ اب میرا جملہ سن لو، تاریخ کا فیصلہ کن جملہ۔ بسم اللہ۔ مرحب کو معلوم ہے کہ حیدر ہے، ماں بتا چکی ہے حیدر ہے، کتابوں میں پڑھ چکا ہے کہ حیدر ہے۔ اب اگر کوئی حیدر کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حیدر ہے مقابل پر آ جائے، سمجھ لینا ابلیس کا مشورہ ہے۔ اب یہاں پھر مسلمان نے بہکانے کی کوشش کی، کہا رسول نے علی کو تو بلایا نہیں تھا، ابو طالب کے بیٹے علی کو تو بلایا نہیں تھا، اللہ کا ایک نام علی بھی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کا ایک نام علی بھی ہے، لہذا نبی نے ابو طالب کے بیٹے کو نہیں بلایا، اللہ کو بلایا۔ میں نے کہا منظور ہے،
ایک منزل آپ تک پہنچا دوں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب علی کو نبی نے علم دیا تو کیا کہا؟ سب نے لکھا علی جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے. علی جاؤ. میں کہوں گا سرکار آپ کو کہنا چاہیے علی جاؤ میری دعا تمہارے آگے آگے ہے, میری دعا تمہارے دائیں بائیں ہے. نہیں, رسول نے فرمایا علی جاؤ میری دعا تمہارے پیچھے پیچھے ہے. سرکار کیوں؟ رسول نے آواز دی اتنا خطرہ مجھے آگے والوں سے نہیں ہے. ابو طالب کے فرزند کا صدقے شیطانوں, شدادوں, فرعونوں, ابو لہبوں, ابو جہل کی صورت بگڑ کر آئی تو یزید بنا. ابو طالب کا جوہر نکھر کر آیا تو حسین. کربلا میں بھی دراصل ایمان ابو طالب ہی کی جنگ تھی. کربلا میں دین بچ گیا خدا کا, کلمہ پڑھا گیا رسول اللہ کا, بہو بیٹیاں اسیر ہوئیں تو غریب ابو طالب. ہاں آج 7 محرم گزر گئی, 2-3 دن کے حسین مہمان اور ذرا سوچئے کہ کربلا میں جب 7 محرم گزری تھی تو کیا ہوا. حسین کے خیموں میں پانی بند ختم ہو چکا, الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. کربلا میں ابو طالب کا پوتا کام آیا ہے. میں لانا چاہتا ہوں اس منزل تک جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. کون؟ حسن کی نشانی قاسم. ایک بات ہاتھوں کو جوڑ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے یہ بتا دو, خدا نہ کرے کسی کے باپ کے جنازے پر تیر برسائے جائے, قاسم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اگر کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور اس کا چچا زندہ ہو تو بھتیجے کی ہر فرمائش کو پورا کرتا ہے, بھتیجے کو بڑے ناز و نیاز سے پالتا ہے. ہائے قاسم جیسا بھتیجا اور حسین جیسے چچا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ کربلا میں حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں, ایک قاسم, ایک عبداللہ ابن حسن. یہ کس وقت شہید ہوئے عبداللہ ابن حسن؟ جب حسین یک و تنہا رہ گئے اور ظالم نے نیزہ مارا, حسین نہ سمجھ سکے تو عبداللہ نکلے. 10 برس کا سن تھا, جیسے ہی ظالم نے تلوار چلائی بچے نے اپنا دائنا ہاتھ کر دیا, پھر بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا, بچہ درجہ شہادت پر فائز ہو گیا. شب عاشور حسین نے محضر نامہ بیان کرنا شروع کیا. کل جب دن نکلے گا حبیب کا لاشا لے کر آؤں گا, اون محمد کے لاشے آئیں گے, علی اکبر کے سینے سے برچی کے علی کو کھینچوں گا, عباس کے شانے قلم ہوں گے, ایک ایک کے شہادت بیان کرتے رہے, لیکن قاسم کا نام نہیں آیا.
بیٹا کیا بات ہے، تو